بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے نام پر پناہ مانگے اسے پناہ دو، جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے دو، جو تمہیں دعوت دے اسے قبول کرو، اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ دو۔ اگر تم بدلہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اس کے حق میں اس وقت تک دعا کرتے رہو جب تک کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ تم اسے بدلہ دے چکے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، میرے بندو، میں نے اپنے پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم سب برنا ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم مجھے نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس آدمی کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب اس آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہو، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جنات سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے، اور یہ کمی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دے دینے سے کچھ کمی نہیں آتی۔ میرے بندو، تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ لہذا جو آدمی اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے، کیونکہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضے سے ہوا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو دنیا میں 4 چیزوں کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں: ایک گھر جس میں وہ رہتا ہے، دوسرا کپڑا جس سے وہ ستر چھپاتا ہے، تیسرا خشک روٹی، اور چوتھا پانی۔